بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نکاح سے متعلق ہم تھوڑا سا اس کی شرعی حیثیت، اس کے ارکان سے متعلق کچھ آج بیان کر رہے ہیں۔ تو نکاح سبھی جانتے ہیں کہ عقد ہے۔ عقد کا مطلب ہوتا ہے کہ ڈیل ہے۔ جب ڈیل کی بات ہوتی ہے تو ایک فرد تو ڈیل نہیں کرتا خود اپنے آپ سے، بلکہ اس کے لیے ایک دوسرا فرد چاہیے ہوتا ہے۔ جیسے خرید و فروخت میں بھی ایک بیچنے والا ایک خریدنے والا، یوں ہی نکاح بھی ایک معاملہ ہے۔ تو معاملہ جو ہے اس میں ظاہر ہے کہ دو فریق کم سے کم ضروری ہوتے ہیں، اور ان کے درمیان جو ڈیل ہوتی ہے اس کو عقد کہتے ہیں۔ اور عقد جو ہے بغیر ارکان کے نہیں ہوتا۔ کچھ آپ کہو گے، کچھ میں کہوں گا، تو اس کہنے کے نتیجے میں ایک معاہدہ، ایک عقد، ایک ڈیل ہمارے وجود میں آتی ہے۔ تو بہرحال یہ ایک عقد ہے جی۔ کیوں کرتے ہیں؟ اس عقد کی وجہ سے مرد کو عورت سے ازدواجی تعلق قائم کرنا جائز ہو جاتا ہے۔ ایک فطری تقاضا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان میں رکھا ہے، اور اس کا مقصد جو ہے وہ نسل انسانی کا اضافہ ہے۔ تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ جس طرح بھوک لگتی ہے، جس طرح پیاس لگتی ہے تو انسان کھانا کھاتا ہے، اسی طرح سے یہ شہوانی تقاضے اللہ تعالیٰ نے انسان میں رکھے ہیں۔ بس یہ ہے کہ جس طرح سے بھوک لگی تو چوری کر کے کھا لیا تو لوگ اس کو برا بھلا کہیں گے، اس کو ملامت کریں گے۔ پیاس لگی تو حلال شے موجود تھی، حرام سے پیاس بجھا لی، اس کو ملامت کیا جائے گا کہ اس نے غلط ذریعہ اختیار کیا۔ یوں ہی یہ فطری جو تقاضے ہیں، اس کا پیدا ہونا برا نہیں ہے، لیکن اس کو جائز طریقے سے، جو شریعت نے اس کے جائز طریقے رکھے ہیں، اس طریقے سے اس کا پورا کرنا صالح نیت ہو تو باعث اجر و ثواب بھی ہوتا ہے۔ تو اور غلط ذرائع کو اختیار کرے تو اس میں گناہ کا پہلو نکلتا ہے۔ جیسا کہ جب حضور نے اس پر ثواب کی بشارت ارشاد فرمائی تو صحابہ حیران ہوئے، حضور اس میں تو انسان اپنی ایک خواہش کو پورا کرتا ہے، تو کیا اس پر بھی ثواب ہے؟ تو حضور نے جواباً ان سے سوال کر لیا کہ کیا اگر وہ شخص اس خواہش کو ناجائز ذریعے سے پورا کرتا تو کیا گناہ گار نہ ہوتا؟ صحابہ نے عرض کیا جی گناہ گار ہوتا۔ تو فرمایا کہ جب وہ اس کو جائز طریقے سے اس فطری تقاضے کو پورا کرے گا جو اللہ نے اس میں رکھا ہے، تو اس پر وہ اجر بھی دیا جائے گا۔ نیت کا صالح ہونا ضروری ہے۔ تو نکاح ایک عقد ہے کہ جس کی وجہ سے یہ ایک فطری تقاضے کو پورا کرنے کا ایک سبب اور ذریعہ حاصل ہوتا ہے۔ کیسے یہ عقد بارز وجود میں آئے گا؟ ارکان کیا ہیں؟ ایجاب اور قبول ہے، اور ایجاب کا مطلب آفر ہے، اور قبول کا مطلب اس کو ایکسیپٹ کر لینا، قبول کر لینا۔ اب جو پہلے بولے گا وہ ایجاب کر رہا ہوگا، اور جو بعد میں بولے گا وہ قبول کر رہا ہوگا۔ تو ہو سکتا ہے ہمارے یہاں عرف میں جو ہے عموماً یہ ہوتا ہے کہ لڑکی تو سامنے آتی نہیں ہے، اس کا وکیل ہوتا ہے، اس نے اجازت دے رکھی ہوتی ہے اپنے وکیل کو اپنا نکاح کرنے کی، تو وکیل بولتا ہے یہ میں نے اپنی موکلہ کا نکاح آپ سے اتنے مہر کے عوض کیا، آپ نے قبول کیا، تو دولہا قبول کر رہا ہوتا ہے۔ تو گویا کہ ایجاب لڑکی کی طرف سے ہو رہا ہوتا ہے اور قبول لڑکا کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن کبھی ایسا ہو کہ لڑکا ہی ایجاب کر لے، لڑکا پہلے بول لے اور لڑکی قبول کر لے، تو بالکل یہ ہو سکتا ہے۔ جو پہلے بولے گا اس کو آفر یا ایجاب کہیں گے، اور جو بعد میں بولے گا اس کو قبول کیا جائے گا۔